अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे, जो कि आजकल बड़ी ज़ेर बहस और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी हैरत है, यूथ ने एकदम से वो पढ़नी शुरू कर दी है। मुझे भी कुछ नौजवान मिले आके करते हैं बात इस पे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो मशहूर हो गई है एकदम इमरान खान की वजह से, ये कोई इल्मी मुकाबला या मकालमा नहीं हो रहा। यानी ये कोई दयानतदारी से समझने की कोशिश नहीं हो रही वो रिपोर्ट पढ़ के कि उसका पस मंज़र क्या था, रिपोर्ट में क्या लिखा, बाद में क्या हुआ। बिल्कुल नहीं। यानी ये रिपोर्ट को बुनियादी तौर पे सियासी नफरत और सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, गुस्सा निकालने के लिए। ये कोई इल्मी मुकालमा नहीं है, जो कि सेहतमंद नहीं है। फिर अच्छा, ये नहीं है कि ये पीटीआई ऐसा कर रही है, पहले भी यही होता रहा। हमुदुर रहमान कशिफ वो रिपोर्ट उठाई जब पीएमएलएन अपोजिशन में थी, तो ये उठा लिया करते थे मशरकी पाकिस्तान के। और ये बहुत अच्छा हुआ सोशल मीडिया पे, ये जो अब पुराने एन लीग के सारे लीडर्स के पीटीआई वालों ने निकाल के वो पुराने बयानात अब सबके सामने कर दिए हैं कि जिस हमुदुर रहमान यानी कमीशन रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं या मशरकी पाकिस्तान के सामने की बात कर रहे हैं, वो तमाम लीडरशिप करती रही है। बल्कि नवाज शरीफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई चला रही है, मियाँ नवाज शरीफ को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका अपना तो फर्क है, मीडिया से वहाँ तो है ही नहीं। तो वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ का बयाना कहीं वो जो बयानिया कहीं खो गया था, वो पीटीआई वापस लेके आ रही है कि मियाँ साहब तुसी भी है सब। अच्छी बात है, ये हल्दी बात है। लेकिन अनहेल्दी इसमें सिर्फ एक बात है, मैं गुजारिश दोबारा से कर रहा हूँ कि ये इसका इस्तेमाल को इल्मी नहीं है, सीखने सिखाने वाला मामला ये नहीं है, जज्बाती मामला है, स्कोर सेटल करने वाला मामला है। दूसरी गुजारिश मैं करूंगा, सोशल मीडिया के हवाले से झूठ चल रहा है अभी तक। मलक रियाज के हवाले से एक फहरिस्त दोबारा से आ गई, पुरानी फहरिस्त है, पहले आ चुकी हुई है, पीटीवी फहरिस्त है। अब बहरिया ने उसकी क्लैरिफिकेशन दोबारा से जारी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में ये जाली साबित हो चुकी है, लेकिन सर्कुलेट हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं पहले गुजारिश आपसे करता हूं जी, हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, बात यह है जी कि ये यूथ इमरान खान ने एकदम मशहूर कर दिया, तो यूथ ने भी और बहुत से लोगों ने इसका जिक्र भी शुरू कर दिया, कुछ ने पढ़ी भी है वगैरह वगैरह। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक नौजवान मेरे पास मुझे मिला, वो यंग सा यूनिवर्सिटी का, और उसने कहा जी उसने पढ़ा, उसने जज्बात का इजहार शुरू कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो हमुदुर रहमान हैं वो कौन थे? तो ये नहीं आइडिया होता। फिर मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा बताया कि हमुदुर रहमान जो हैं वो किस इलाके के थे, कहाँ के थे? तो नौजवान ने कहा कि भाई होंगे यहीं जी, यहीं कहीं कहीं क्या होंगे। मैं कहा यहाँ कहाँ के पर नहीं पता था। मैंने फिर अर्ज किया, मैं वो बंगाली थे, यानी वो बंगाली थे। तीसरी चीज जो है, जो दोस्तों को नहीं आमतौर पर पता, नौजवान को भी मैंने बताया, आपकी खिदमत में भी अर्ज कर देता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लगाया तो उसने अपनी पहली कैबिनेट बनाई, तो उसमें जो पीएनए के लोग थे उस वक्त के इत्तेहाद एक अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसे आज ये सारा इत्तेहाद है अगेंस्ट इमरान खान, उस जमाने में पूरा एक इत्तेहाद था अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो वो जो इत्तेहाद था वो पीएनए था, 9 सितारे भी उसे कहते थे। तो ज़ियाउल हक ने जो कैबिनेट अपनी बनाई थी, जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाने के बाद, तो उस कैबिनेट में पीएनए के लोग शामिल थे। तो अगस्त 78 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 21 या 22 शायद अगस्त 1978 में वो कैबिनेट बनी। और मिड अप्रैल 79 में जनरल ज़िया ने अपनी जो मिलिट्री काउंसिल थी उनको ये बताया कि अब वो जो फेडरल कैबिनेट उसने बनाई है वो तोड़ने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उसको टूट जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अब सियासतदान भी हैं कैबिनेट में, तो उन्होंने यानी मुनासिब नहीं है इनका उसमें रहना, कैबिनेट में रहना। तो जो पीएनए को ये पता चला तो उन्होंने 15 अप्रैल 79 को अपने रेजिग्नेशन दे दी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम कैबिनेट से दे वजारतों से यानी इस्तीफे देके अपने हलकों में जाएं, कंपेन शुरू करें, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो 15 अप्रैल 79 को उन्होंने अपने जब वो दिए रिजाइन, 2 दिन बाद वो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी एक नई कैबिनेट बनाई, जिसमें फिर वो यानी सारे कुछ जनरल भी थे, एडमिरल भी थे, गुलाम इसाक खान भी था, बाय द वे ये जावेद हाशमी भी उसमें थे। अब ज़ाहिर है कि वो तो अब बहुत कुफारा दे चुके उस बात का, लेकिन उसमें थे। मैं सिर्फ तारीखी हवाला दे रहा हूँ। उसके अलावा उसने 6 एडवाइज़र, जनरल ज़ियाउल हक ने अपने 6 एडवाइज़र अपॉइंट किए। उनमें हकीम सईद भी थे, वो बड़ी मशहूर शख्सियत, और जस्टिस हमुदुर रहमान ये जनरल ज़ियाउल हक के एडवाइज़र बने यानी अप्रैल 1979 में। तो ये है। और उसके बाद हमुदुर रहमान मतलब है वो सारे उन्होंने मतलब है कि वो आप क्यों कहिए कि वो कोई ऐसे
نہیں تھے کہ آپ یوں کہیں بڑے صوفی قسم کے فقیر قسم کے تھے. انہوں نے ساری فوجی حکومت کا وہ حصہ بنے اور پوری مطلب ہے کہ تمکنت اور سب کچھ انہوں نے انجوائے کیا اس کا. تو یہ ہے پوری بات. اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں رویہ یہ بنا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ گئی ہے. بائی دا وے ایک زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کی کراچی اور اسلام آباد کی ریزیڈنس پہ چھاپے مروا کے ان کو شک تھا کہ یہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس نے کہیں چھپائی ہوئی ہے, تو ریڈز ہوئی ہیں وہ نکالنے کے لیے. یعنی اس کو ایک اتنا سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ بنا دیا کہ یہ کسی کی نظر نہ پڑے اس پہ کہ ہوا کیا تھا. اچھا اس میں ایک آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ رویہ ہوتا ہے, یہ رد عمل ہوتا ہے بیسیکلی. اپنے بچوں کو آپ نے تاریخ کیسے پڑھانی ہے اپنی. برطانیہ میں مثال کے طور پہ جب وہ اپنے بچوں کو اپنی امپائر کی جب وہ پڑھاتے ہیں کہ برٹش امپائر کیا تھی, تو وہ یہ تو نہیں بتاتے نا کہ ہم بندوقیں لے کے گئے تھے اور ہم نے جا کے لوگوں کو مار دیا اور قبضے کر لیے, لوٹا شروع کر دیے. یہ تو نہیں بتاتے نا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تجارت کے لیے گئے تھے یا پھر ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے. ہمارے لوگ مشنری, ہم تو مذہب کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے یا تجارت کرنے جاتے تھے. معصوم لوگ, سفید کبوتر. تو جب ہم جن علاقوں میں جاتے تھے وہاں کے لوگ ہم سے فریاد کرتے تھے کہ ہماری جان بچاؤ یہ ظالم راجاؤں سے اور ظالم نظام سے اور ظالم بادشاہ سے. تو ہم تو وہاں افریقہ میں اور باقی دنیا میں ہم نے جا کے معصوم لوگوں کو ان کے ظالم بادشاہوں سے آزادی دلوائی اور ان کو انسان بنایا, ان کو جمہوریت بنا کے دی, ان کو ٹرین کے ٹریک بنا کے دیے, ان کو ہم نے یعنی تہذیب دی, سیولائز کیا, آج کی دنیا میں رہنے کے قابل بنایا. وہ اپنی نسلوں کو یہ پڑھاتے ہیں, وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ ہم نے جا کے قبضے کیے. حمود الرحمان کمیشن کو پہلے دن جب یہ آ گئی تھی, اگر یہ میچورٹی کا مظاہرہ اس زمانے میں کوئی کرتا, چلو آج ہی کر لے, اس زمانے میں فیصلہ سازوں میں اگر کوئی اتنا شعور والا آدمی ہوتا تو وہ اس کو نصاب کا حصہ بنا دیتا. لازمی یعنی یونیورسٹی کالج میں جس میں پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے, ہسٹری پڑھنی ہے, لازمی پڑھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. اور بھائی غلطیاں کہاں نہیں ہوتی, کون سے محکمے میں نہیں ہوتی, انسانوں سے ہوتی ہیں. قومیں سیکھتی ہیں. اور اس کو اگر نصاب کا حصہ بنایا جاتا تو پھر اگر اس کی جو انٹینسٹی جس پہ ایک اعتراض ہے یا کوئی, اس کو اپنی مرضی سے آپ تھوڑا تراش خراش کرتے ہیں جیسے انگریزوں نے کیا ہے. میں بڑی اس وقت آئی ایم سوری بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگے گی جو میں یہ بات کر رہا ہوں, بٹ میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تو نہیں بتانا چاہیں گے نا کہ کتنے آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچ لیجئے, آپ اپنے زندگی کے بہت سے حصے اپنے اولاد کے ساتھ آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو یہی قوموں کے بڑوں کا ہوتا ہے کہ آپ اپنی حمود الرحمان کمیشن کو اگر شروع سے پڑھایا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پورا ایک اجتماعی شعور پوری نسل میں آ جاتا کہ ایک تو آمریت کتنی بری چیز ہے, جمہوریت کے ثمرات کیا ہیں, زیادتیاں ہم سے کہاں ہوئی ہیں, اور وہ پھر ہم کہیں نہ کہیں اجتماعی طور پہ یہ معاملہ پورے شعور میں آتا کہ یہ غلطیاں ہم نے دوبارہ نہیں کرنی, اور اگر ایک دوسرے پہ چک رکھنا ہے کہ کوئی کرنے لگے گا تو اس کو یاد دلانا. یعنی پھر ہم خود اگر پڑھاتے تو اس کو کچھ تھوڑا زود ہضم وغیرہ کر لیتے. خود چھپا کر کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن نے پڑھائی, پھر دوسرا پڑھائے گا, چھپے گی نہیں. 50 سال کے بعد وہ بھوت نکل کے کھڑا ہوا ہے. یہ بھوت بار بار نکلے گا کیونکہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, ان کا مسئلہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ علمی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو اپنی پولیٹیکل ٹائمنگ دیکھ کر حمود الرحمان کمیشن کو رپورٹ کو اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں گے. اس کو آج بھی کبھی لیٹ نہیں ہوتا, آج بھی اس کو یونیورسٹی کالج میں اگر بہادری سے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا تو دشمن نہیں پڑھا کے پڑھائے گا, غیر نہیں پڑھائے گا, آپ خود پڑھائیں گے. جیسے جرمنز نے اپنی شکست پڑھائی, جاپان نے اپنی شکست پڑھائی اور اس کے بعد انہوں نے ترقیاں کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب یہ رپورٹ آئی بھی ہے تو سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں, انفارچونیٹلی بلکہ کسی اور استعمال کے لیے. اچھا آگے چلتے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ ملک ریاض کی وہ لسٹیں اور وہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کے متعلق قوانین اور جس کے بارے میں نصرت جاوید صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ بہت سخت ایک فائر وال آنے والی ہے اور شاید سوشل میڈیا پہ پابندی بہت زیادہ ہو جائے, ممکن ہے, ہم دیکھیں گے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈیڈ لاک اس سے ختم نہیں ہوگا. سوشل میڈیا پر پابندی سے سیاسی جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اور اگر ماضی سے ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ جو آپ کہیے کہ حمود الرحمان کمیشن جیسے میں نے رپورٹ کا آپ سے عرض کیا کہ اس کو جس طرح سے ہم نے چھپایا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ایک پوری نسل تیار ہو گئی ہے جو جمہوریت کو باقاعدہ کفر سمجھتی ہے, وہ آمریت کو آئیڈیلائز کرتی ہے. نہیں پڑھایا نا, اب وہ آمریت کو آئیڈیلائز, مسیحاؤں کی تلاش میں نوجوان بیٹھا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ, آخری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب ایک ایسے مسیحا کو دیکھ رہا ہے جو سویلین ہے.
اب اس کو آمریت چاہیے, ایک سویلین کی آمریت چاہیے. جمہوری سے تو ویسے نفرت کرتا ہے وہ. ریپلیس اسے کون کر دیتا ہے؟ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے کہ جی ہم تو اسلامی ایک بنانے جا رہے ہیں نظام. تو اگر سچ پڑھایا ہوتا تو اس طرح کے جو ڈرامے, یہ جو کہ میں مسیح ہوں اللہ معاف کرے یا فلاں مسیح ہے, یہ چیزیں خود بخود باقی معاشروں میں کیوں مسیحاؤں کی تلاش نہیں ہوتی, انتظار نہیں ہوتا. اسی طرح سے جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے اس کی رپورٹ کی, یہ جو سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے یا پابندیاں ہیں, یہ پابندیاں مسئلے کا حل نہیں ہوں گی. جھوٹی خبر پہ تو بالکل, وہ تو میں جتنا میں نے مطلب گزارش کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہوگی, لیکن جھوٹی خبروں پر ایکشن ہونا چاہیے, جھوٹے الزام پر ایکشن ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا تو آپ بعد میں ریگولیٹ کریں گے. جو ریگولیٹڈ میڈیا جنہوں نے جھوٹ کے یعنی ہزاروں گھنٹوں جھوٹی ٹرانسمیشنز کی ہوئی ہیں ان کو تو پکڑیں, لیکن مقصد وہ نہیں ہے. ہماری کسی بھی بحث کو چھیڑنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کوئی سنجیدگی سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. یہ وہ کچے پنکچر ہیں سارے. رولا پہ گیا, فٹافٹ کس طرح مکاؤ تو اگے چلو, مکاؤ تو اگے چلو. یہی طریقہ ہے جب مکاؤ تو اگے چلو, مٹی پاؤ گے چلو, کہ اب ہم یہاں ڈیڈ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا پر پابندی سے میں گزارش کر رہا ہوں, ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا. پارلیمنٹ, سوال یہ ہے کہ کتنی بااختیار ہے, اور سویلین گورنمنٹ سیاستدان کتنے بااختیار ہیں. آج بھی اگر معاملات مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں ہوں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے گا, ورنہ ٹھیک ہے پھر انٹرسٹنگ ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ